یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک وہ مرد ہی کیا جس میں وفا نہ ہو، وہ عورت ہی کیا جس میں حیا نہ ہو، وہ جسم ہی کیا جو پردے میں نہ ہو، وہ نظریں ہی کیا جس میں غیرت نہ ہو۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ بہترین کی تلاش غلط نہیں، مگر کسی کو رد کر دینا یہ سوچ کر یا کہہ کر کہ ہمیں اس سے بہترین مل جائے گا انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے کسی کو ٹھکرایا ہے کل کو کوئی آپ کو بھی ٹھکرائے گا۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھیں۔ یوں ہی رنجشوں میں گزر گئے، کبھی میں خفا کبھی وہ خفا۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کے چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو کرتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، جب پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، اور جب نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ فاصلہ کبھی بھی اتنا نہ بڑھے کہ دروازے کھلے ہوں اور آپ کو کھٹکھٹانا پڑے۔ ادھوری باتیں ہمیشہ اذیت کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ادھوری باتوں سے مکمل خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ انہی سے سیکھے ہیں اسباب زندگی ہم نے، وہ جن کے پاس سہولت نہیں تھی جینے کی۔ مجھے لوگوں کو نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کر پاتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ اوروں میں نقص نکالنا اس کا مشغلہ ٹھہرا، ہم جو آئینہ دکھائیں تو برا مانتے ہیں لوگ۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بے شک فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ بند مٹھی سے گرتی ہوئی ریت کی مانند بھلا دیا نہ تم نے مجھے ذرا ذرا کر کے۔ کچھ لوگ دل سے ایسے اتر جاتے ہیں کہ پھر وہ نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں۔
آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور وہاں دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ نہ بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ اور پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ شک میں مبتلا کرنے والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بلند ہوں۔ یاد رکھو سچائی باعث اطمینان ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے سائیں کہ حقیقتیں ہمیشہ خوابوں کی مخالف رہی ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ گبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھتے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ کچھ لوگوں کی اہمیت آپ کی زندگی میں کم نہیں ہوتی، وقت کی دھول میں گم تو ہو جاتے ہیں، لیکن کسی متاع حیات کی مانند آپ کے دل میں دفن ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حال پوچھا، جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ ان لوگوں سے خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں جو آپ کو اپنی ضرورتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی کوئی بات نہ پوری کر پائیں تو وہ آپ کا خلوص آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار ایک بار کرو۔ خامیاں ڈھونڈیں گے تو ملیں گے ہی، خدا کے بندے ہیں ہم فرشتے تھوڑی ہیں۔ اس کے لیے مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، وہ جس نے مشرق و مغرب موڑ رکھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر کسی کے قابل بننے کے بعد آپ اپنے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ کسی سے اتنا ہی ملو
جتنا وہ ملنا چاہتا ہے، اور بہت سی خواہشیں تو دل میں ہی قید رہ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھک جانا، معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ لو۔ اگر تمہاری عزت میں کمی آئے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ جلدی سمجھ نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ پرچھائیوں کی طرح اعمال بھی انسان کا پیچھا کرتے ہیں، ان سے بھاگ کر پیچھا چھڑا نہیں سکتا۔ انسان بدی کے بیج بو کر سلامتی اور نیکی کی فصلیں نہیں کاٹ سکتا۔ طاقت، حکومت، دولت یا یاری مکاری کسی معصوم، مجبور اور مظلوم کو بے دست و پا کر کے اپنا انت اخیر اور تمت بالخیر نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرض نبھا کر، دعائیں جب کن کا در کھٹکا کر تھک کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، تو میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پر چھوڑ دیتی ہوں۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر لعنت کرنے میں ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اس کو جان سے مار ڈالنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یہ دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔